دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بڑی فتح، صدر ٹرمپ نے مودی کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کا برملا اعتراف، اسکائی نیوز کو انٹرویو میں پاکستان کو قابل اعتماد اور مضبوط اتحادی بھی قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، ایبے گیٹ حملے میں ملوث داعش کے دہشت گرد کی گرفتاری پاکستان کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ پاکستان نے امریکہ سے مل کر دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے بیان نے واضح کر دیا، پاکستان دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے جبکہ بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ امریکی صدر کا پاک بھارت قیادت کو کھانے کی بیس پر اکٹھا کرنے کی خواہش کا بھی اظہار۔ سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ امید ہے دونوں ملک جنگ بندی پر قائم رہیں گے۔ جنگ ہوتی تو لاکھوں لوگ ہلاک ہو سکتے تھے۔ دونوں ممالک سے کہا ہے جھگڑا چھوڑیں اور تجارت کریں۔ میزائل ٹریڈ نہ کریں، وہ ٹریڈ کریں جو دونوں ممالک کو خوبصورت بنائے۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک اور بڑا جھٹکا، ترکیہ کا پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہونے کا واضح اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر کی حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم۔ ترک صدر طیب اردوان نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، پاکستانی قوم کے ساتھ اچھے اور برے دونوں دنوں میں کھڑے رہیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی پر خوشی ہے۔ پرسکون ماحول، پانی سمیت تمام مسائل کا حل آسان بنانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے ترک صدر کے تعمیری کردار پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان کو ترکیہ کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات ہر نئے چیلنج کے ساتھ مزید مضبوط ہوئے۔ پاک بھارت تنازع نے پاکستان کو واضح سفارتی برتری دلا دی۔ بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ شیام سرن نے بھی سفارتی محاذ پر ہار مان لی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ فوجی تصادم دونوں ایٹمی طاقتوں کو جنگ کے دہانے پر لے گیا تھا۔ بھارت دہشت گردی کو عالمی ایجنڈے کا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ حالیہ کشیدگی نے عالمی توجہ بھارت کے دہشت گردی کے ایجنڈے سے ہٹا کر ایٹمی خطرے کی طرف دلا دی۔ امریکی مداخلت نے پاکستان اور بھارت کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا۔ پاکستان میں تعینات بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ناپسندیدہ شخصیت قرار، 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ مودی کا نفرت اور اشتعال انگیز بیان بھی مسترد۔ بھارتی ناظم الامور گیتیکا سریواستو کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار شنکر ریڈی کو پاکستان مخالف سرگرمیوں پر ملک چھوڑنے کا کہہ دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، بھارتی وزیر اعظم کا بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور خطرناک اقدام ہے۔ پاکستان کی جھوٹی تصویر کشی کی گئی۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکہ اور عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی نازک ہے۔ امریکی مداخلت سے کشیدگی کم ہوئی۔ سنتاس معاہدے پر یک طرفہ اقدامات علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہوں گے۔ پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور مضبوط اقتصادی تعلقات سے عبارت ہے۔ بھارت کے خلاف شاندار جنگی فتح کا جشن اب کرکٹ کے میدان پر منایا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کا نیا شیڈول جاری۔ بقیہ میچز راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے۔ 17 مئی کو پشاور زلمی اور کراچی کنگز راولپنڈی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ 18 مئی کو راولپنڈی میں 2 میچز شیڈول۔ پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں مقابلہ ہوگا۔ دوسرے میچ میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز میں جوڑ پڑے گا۔ فائنل 25 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں، آئیے امن کی فضا کو غالب آنے دیں اور متحد ہو کر کرکٹ سے لطف اندوز ہوں۔ آئی پی ایل کا نیا شیڈول جاری ہونے کے باوجود غیر ملکی کھلاڑیوں کا واپسی سے انکار۔ آسٹریلیا سمیت کئی ممالک کے کھلاڑیوں نے سرخ جھنڈی دکھا دی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ سیکھ پا غیر ملکی کھلاڑیوں کو دھمکانے لگا۔ آئی پی ایل نہ کھیلنے پر 10 سالہ پابندی لگانے کی بھی دھمکی دے دی۔ بھارتی کرکٹر محمد شامی اپنی ریٹائرمنٹ کی جھوٹی خبر پر بھارتی میڈیا پر برس پڑے۔
بھارتی صحافی کی فیک نیوز کا اسکرین شاٹ شیئر کر دیا۔ محمد شامی نے کہا، بہت اچھے مہاراج، اپنی نوکری کے دن گن لو، ہمارا بعد میں دیکھ لینا، کبھی تو اچھا بول لیا کرو۔ بھارتی صحافی گورو شرما نے روہت شرما اور وراٹ کوہلی کے بعد محمد شامی کی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی خبر دی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال آمد۔ بھارتی ڈرون حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی، جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ محسن نقوی کی زخمی کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت، کہا اللہ تعالیٰ نے اس شہداء کی قربانیوں کی بدولت فتح نصیب کی۔ کراچی کے بعد لاہور میں بھی ڈمپر موت بانٹنے لگے۔ باغبان پورہ میں 5 افراد جاں بحق، 2 کمسن طالبات بھی شامل۔ آخری منٹ سٹاپ کے قریب بے قابو ڈمپر 3 رکشوں اور 2 موٹر سائیکلوں کو رونتے ہوئے الٹ گیا۔ خوفناک حادثے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو شالامار اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ ڈمپر کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ باجوڑ میں وزیراعظم کے مشیر اور رکن قومی اسمبلی مبارک زیب کے گھر کے باہر دھماکہ، گیٹ تباہ ہو گیا۔ دھماکے کے وقت مبارک زیب گھر پر موجود نہیں تھے۔ مبارک زیب نے کہا کہ بزدلانہ کارروائیوں سے کوئی میرے حوصلے پست نہیں کر سکتا، شہید بھائی کے وین کو جاری رکھوں گا۔ خودکشی یا قتل؟ سیالکوٹ میں ڈی جی پی ایچ اے جنید تاج سر میں گولی لگنے سے جاں بحق۔ جنید تاج کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثا کے حوالے۔ بھائی نے نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرا دیا۔ ڈی جی پی ایچ اے جنید تاج ایک گھر میں اکیلے رہائش پذیر تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مساق جمہوریت کے ذریعے سیاسی انتقام کو دفن کر کے جمہوری قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ سی او ڈی مشرف آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کی بنیاد بنا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مساق جمہوریت کی سالگرہ پر پیغام، کہا مساق جمہوریت کی بنیاد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے جمہوریت بہترین انتقام ہے پر رکھی گئی۔ اسی دستاویز کی بنیاد پر 18ویں ترمیم ہوئی، جسے صوبائی خود مختاری ممکن ہوئی۔ آئین سے 58(2)B کا خاتمہ کر کے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو بانی کی پیرول پر رہائی کے لیے عدالت سے فوری ریلیف نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو حکومت سے رابطہ کرنے کی ہدایت۔ ریمارکس دیے، یہ حکومت کا کام ہے، آپ ان کے پاس جائیں، اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر آ جائیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ کے آئینی بینچ نے سابق فاٹا اور پاٹا میں سیلز ٹیکس ترمیمی ایکٹ بحال کر دیا۔ عدالت نے گھی اور سٹیل ملز ایسوسی ایشن کی اپیلوں پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ اپیلوں پر مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ۔ صدر ٹرمپ کے دورے کے دوران $142 ارب کے ہتھیار خریدنے کے معاہدے پر دستخط۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی تربیت، میزائل ٹیکنالوجی، بارڈر سیکیورٹی اور خلائی تحقیق کے شعبوں میں تعاون کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا، امید ہے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ خواہش ہے سعودی عرب ابراہم معاہدے کا حصہ بن جائے۔ شام، لبنان، غزہ، عراق اور یمن میں خراب صورتحال کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا۔